میرے خیال میں یہاں پر جس کو جمیل صاحب خیالات تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی وہ خود انڈیا کو ہوگی، بیکاز یہ جو ایکسٹریمزم ہے ان کا وہ اب ان کو ہی ہانٹ کر رہا ہے. دوسرے ملکوں کو تو وہ کیا ہی نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ کو وہ آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں. بطول یہ ایک بات ہم آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تب سے ہم یہ بات کر رہے تھے، اب یہ بنیان مسعود ہوا اور تب بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایک ایکسٹریمزم، ایک آر ایس ایس سوچ ہمیں وہاں پر نظر آئی، ایک ہندوتوا سوچ آئی، لیکن اس کے ساتھ ایک اوور کانفیڈنس تھا جسے پاکستان نے شیٹر کیا. باقی آئسولیٹ تو انڈیا نے اپنے آپ کو خود کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے یوکرین وار میں رشیا کا ساتھ دیا اور بہت ساری چیزیں ہوئی ان کے ساتھ جہاں پر ان کو آئسولیٹ کرنا پڑا، انہوں نے امریکہ کو بھی خود اپنے آپ سے دور دھکیلا ہے. جی بالکل، پچھلے ایک سال میں نہ صرف ملیٹریلی بھارت کو بہت شکست ہوئی ہے اور اس کے اپنے سسٹم کو ایڈوانس کرنے کے لیے بھارت نے $50 بلین کا بجٹ بھی پاس کروایا، جس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی سو کہ ڈپلومیٹکلی بھی بھارت کو بہت زیادہ شکست ہوئی ہے، کیونکہ ان دا مین وائل جتنے بھی بڑے ڈپلومیٹک سٹیجز بنے ہیں، چاہے وہ بورڈ آف پیس کا ہو، اس کے بعد بے شک وہ ناکام ہو گیا ہو، چاہے وہ بورڈ آف پیس کا ہو، UN میں انٹرنیشنل لیڈرز کی سپیچز ہوں، یا فی الحال دنیا میں جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس میں آپ کو بھارت کا کردار کہیں نہیں نظر نہیں آئے گا. اور بھارت، جیسے آپ نے شیٹرڈ کا ورڈ استعمال کیا، ملیٹریلی بالکل پریشان تھا، ڈیوسٹیٹڈ تھا، شیٹرڈ تھا انڈیا، اور اس کو ریویمپ کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ ایک تو 2026 میں $50 بلین کا بجٹ پاس کروایا، 114 رافیل ایڈ کی اپنے ڈیفنس سسٹم میں جس کی کاسٹ $39 بلین تھی، اور یہ انہوں نے اپنے اسکواڈرن کو کی گروتھ کے لیے کیا کیونکہ ان کو کمی لگ رہی تھی جہازوں کی. پھر ایٹ دا سیم ٹائم 97 LCA، یہ بھی ایک طرح کے فائٹر جیٹس ہوتے ہیں جس میں ایکسٹینسو Su-30 اپ گریڈز ہوئے، اس کو بھی پہلے پاکستان نے گرایا تھا، ان کو بھی اپنے الیکٹرانک وارفیئر میں شامل کیا، ایڈوانس ایویونکس کو شامل کیا. اس لیے نہیں، اور یہ وہی چیزیں جو آلریڈی تھیں بھی انڈیا کے پاس، لیکن اس میں سے بہت کم بچا کچا تھا تو اس کی ایکسٹینشن کی گئی. پھر S-400 انڈیا کا ڈیفنس سسٹم جو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے کیسے ون گو میں ان کا پورا سسٹم بٹھا دیا تھا، اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پچھلے ایک سال میں بھارت نے $12 بلین اپروو کروائے ہیں. اور رپورٹس یہ ہیں کہ مارکہ حق کے بعد ایک سسٹم بھی نہیں بچا تھا بھارت میں جو کہ کمپرومائزڈ حالت میں نہ ہو. موسٹلی تو خیر ختم ہو گئے تھے، لیکن ڈیٹیکشن کے حوالے سے ایک سسٹم بھی نہیں تھا جو کہ کمپرومائز حالت میں نہ ہو. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم 5 ایڈیشنل S-400 شامل کیے گئے، اور اس وقت پرائمریلی جو میجر آپریشنل اور اسٹریٹجک ولنریبلٹیز تھیں جو بھارت نے وٹنس کی پچھلے ایک سال، اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے جو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے لیے تو بیسک ہیں، لیکن اٹ از ایکچولی دی ہول ڈیفنس سسٹم آف انڈیا. ان کا پورا کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو ہم نے بتایا کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں کھڑا ہوا ہے، اٹس ناٹ دی مشین، اٹس دی مین بیہائنڈ اٹ. تو پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا، اور ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے. 2019 میں ابھینندن کو پکڑا، اور پھر ان کے انٹیلیجنس فیلئر پہ کلبھوشن یادیو کو ہم جس طرح پکڑ چکے ہیں، پھر اس کے علاوہ 2025 میں ان کے ساتھ جو کیا. خیر، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.